अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 45 ता 59 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही वला यस्मउस सुम्मुद दुआ इज़ा मा युनज़रून। वलइन मस्सतहुम नफ़्क़तुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैय्आ वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व दियाअन व ज़िक्रल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिल ग़ैबि व हुम मिनस्साअति मुश्फ़िक़ून। वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अन्ज़लनाह अफ़अंतुम लहू मुनकिरून। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ضलालिम मुबीन। क़ालू अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन।
فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے، اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ جن کے قبضہ سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو بفضل الہی دو لائن پیچھے سے سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا مطلب صحیح سمجھ آئے۔ روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں، اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے، حدود اسلام بڑھ رہی ہیں، اور سرزمینیں کفر گھٹتی چلی آتی ہیں، اور حوالی مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جاتا ہے۔ کیا مشرکین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے، جن کے قبضہ سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو بفضل الہی فتح پر فتح پا رہے ہیں، اور ان کے مقبوضات دم بدم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور عذاب الہی کا اسی کی طرف سے خوف دلاتا ہوں۔ یعنی کافر ہدایت کرنے والے اور خوف دلانے والے کے کلام سے نفع نہ اٹھانے میں بہرے کی طرح ہیں، نبی کی بات پر کان نہ رکھا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ اعمال میں سے یعنی توریت عطا کی جو حق و باطل میں تفرقہ کرنے والی ہے، یعنی روشنی سے کہ اس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے جس سے وہ پن پذیر ہوتے ہیں اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پاک یہ کثیر الخیر ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آگے شروع ہوتا ہے کہ ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں، یعنی جو درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت میں مشغول ہو، تو ہم بھی ان کی اقتداء میں ویسا ہی کرنے لگے، چونکہ انہیں اپنے طریقہ کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا، اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بڑی بات جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا بطریق کھیل کے فرماتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے حضرت ملک علام کی
حضرت ملک عالم کی ربوبیت کا اثبات فرما کر ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طریقے پر کلام فرمانے والے نہیں ہیں بلکہ حق کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے میلے کو واقعہ یہ ہے کہ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں لہو و لہب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانہ میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ کل کو ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف آتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر کر کے رہ گئے، وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ کی طرف لوٹے، یعنی بتوں کو توڑ کر چھوڑ دیا اور بسولہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا، یعنی بڑے بت سے کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے، اور بسولہ تیری گردن پر کیسا رکھا ہے، اور انہیں اس کا عجز ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے، یا یہ مانی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ مجھے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصرار رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک بہت بڑا شاندار موقع ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے میسج کو ضرور سنیں، خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کی طرف کو اس کی تبلیغ کریں، اور جہاں تک آپ اس چینل کو آگے یوٹیوب کے چینل کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور آگے شیئر کریں۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام میری اور آپ کی نجات کا باعث بنے گا، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے کھاتے میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔